بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتانا چاہتا ہوں کہ پی ایچ ڈی کمپریہنسو اورل ایگزامینیشن کی کس طریقے سے آپ اچھی طریقے تیاری کر سکتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں سب سے پہلے اپنا ایکسپیرینس بتانا چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر میں آپ کو تھوڑی سی گائیڈ لائن دوں گا کہ آپ پی ایچ ڈی کمپریہنسو اورل ایگزامینیشن کی کس طریقے سے اچھی تیاری کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں ایک کنوینئر اور ڈین صاحب اور 2 وی سی نومینیز ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں آپ کے باقی ممبر ہوتے ہیں جو ریٹن ایگزامینیشن جنہوں نے آپ سے کنڈکٹ کیا ہوتا ہے۔ تو ٹوٹل 6 ممبر ہوتے ہیں۔ تو یہ ایگزامینیشن بہت زیادہ سٹریس کریٹ کرتا ہے، خاص طور پہ پی ایچ ڈی اسکالر کے لیے، کیونکہ ٹائم ڈیوریشن اس کا 3 آورس ہوتا ہے، اور اس میں آپ ایک وقت میں 6 ممبرس کو آپ نے سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب میرا کمپریہنسو اورل ایگزامینیشن ہوا تو اس میں کنوینئر صاحب نے سب سے پہلے انٹروڈیوس کروایا، اور اس کے فوراً ہی بعد مجھے کہہ دیا گیا کہ آپ آپ کو انٹروڈیوس کروائیں۔ تو میں نے انٹروڈیوس کروانا شروع کیا۔ تو یہ انٹروڈکشن جو ہے، میں نے سب سے پہلے اپنا نام بتایا، اور پھر اپنے والد کا نام بتایا، اس کا پیشہ بتایا، اور ولیج کا بتایا، اور آپ کا کوئی انٹرسٹ تھا، جو میرا شعبہ تھا، ہابی تھا، وہ میں نے بتایا۔ اس کے بعد کوالیفیکیشن جو ہے، میں نے میٹرک کے بارے میں بتایا، پھر ایف ایس سی کے بارے میں بتایا، اس کے بعد ڈی وی ایم ڈگری کے بارے میں بتایا، اور اس کے بعد میں نے ایم فل کے بارے میں بتایا۔ ایم فل کے میں جو ہے، جو تھیسس تھا، اس کا ٹاپک اور اس کی میتھڈالوجی، وہ خاص طور پہ آپ کو اچھی طریقے یاد ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد میں نے مجھ سے جو پوچھا گیا پی ایچ ڈی کا ٹاپک اور پی ایچ ڈی کے سبجیکٹ جو آپ نے ڈیورنگ ڈگری آپ نے اسٹڈی کیے تھے، اس کے بارے میں پوچھا گیا۔ تو اس طریقے سے انٹروڈکشن جو ہے 5 سے 10 منٹ کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ڈین صاحب نے مجھ سے کویشچن پوچھے۔ ڈین صاحب نے سب سے پہلے مجھ سے جو ہے ایم فل کا ٹائٹل پوچھا تھیسس کا، اور اس کے بعد انہوں نے مجھ سے میتھڈالوجی تھوڑی سی پوچھی، اور فوراً ہی انہوں نے مجھ سے پی ایچ ڈی کا سیناپسس کے ٹاپک کے بارے میں پوچھا کہ آپ کا سیناپسس اپرووڈ ہے یا نہیں ہے۔ تو میں نے بتایا کہ اپرووڈ ہے، اور اس کے بعد انہوں نے مجھ سے جو بہت زیادہ ڈیٹیل میں پوچھا، وہ میتھڈالوجی میں سیمپلنگ کے بارے میں انہوں نے بہت زیادہ پوچھا، اور آپ کے سیناپسس میں جو کنسرننگ ڈیزیز ہیں، اس کو آپ نے اچھی طریقے سے اس کی بہت زیادہ ڈیپلی اسٹڈی کرنی ہے۔ اس بیماری کے بارے میں انہوں نے ایون مجھ سے بیماری کا مطلب بھی پوچھا کہ ٹاکسوپلازما کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہاں سے اوریجن ہوا، اس کی ہسٹری کیا ہے، پاکستان میں اب کیا ہو رہا ہے، اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہماری یونیورسٹی میں کس نے ریسرچ کی اس کے بارے میں، اور پاکستان میں کس کس یونیورسٹی میں اس کے بارے میں ریسرچ ہو رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے، آپ کو میتھڈالوجی میں سیمپلنگ کے بارے میں اچھی طریقے پتہ ہونا چاہیے کہ سیمپلنگ آپ نے کس طریقے سے کرنی ہے، اور کیونکہ مجھ سے سیمپلنگ کے بارے میں بہت زیادہ پوچھا گیا،
ٹھیک ہے، تو آپ سیمپلنگ کو آپ نے اپنے میتھڈالوجی میں جو آپ نے سیمپلنگ لینی ہے وہ کس طریقے سے لینی ہے، کہاں سے لینی ہے. ڈین صاحب منیمم 1 آور جو ہے اس نے آپ سے کویشچن پوچھنے ہیں اچھی طریقے جو ہے، خاص طور پہ پی ایچ ڈی کا جو ٹاپک ہے اس کو اچھی طریقے کریں. تو انہوں نے اس کے بعد مجھ سے جو مین ہے کہ آپ نے پی ایچ ڈی کے میتھڈالوجی جو ہے وہ کون سا ٹیسٹ کرنا ہے، اس ٹیسٹ کو اچھی طریقے آپ نے پڑھنا ہے تاکہ آپ کی جو ہے اچھی طریقے سے تیاری ہو. اور اس میں آپ نے اپنا کانفیڈنس لوز نہیں کرنا. آپ نے کوئی بھی جواب دینا ہے تو ایز اے پی ایچ ڈی اسکالر آپ نے جواب دینا ہے ود ریفرنس. آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ جو بول رہے ہیں وہ ود ریفرنس آپ کو اس کا جواب دینا چاہیے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے میں بتا رہا تھا کہ جو ٹیکنیک ہے نا پی ایچ ڈی میں وہ آپ نے اتنی اچھی طریقے سے کرنی ہے کہ آپ کو اس کے ہر اینگل سے اگر آپ سے کویشچن پوچھا جاتا ہے تو آپ اس کا جواب دے سکیں. اور اس کے بعد آپ جو ہے جو آپ کا ریلیٹڈ سبجیکٹ ہے جس میں آپ ڈگری کر رہے ہیں پی ایچ ڈی، آپ اگر مائکرو بایولوجی میں ہیں تو مائکرو بایولوجی کے جو سبجیکٹ ہیں ان کی اچھی طریقے تیاری کریں. اگر آپ پی ایچ ڈی پیراسائٹالوجی میں ہیں تو پیراسائٹالوجی کے سبجیکٹ کی اچھی طریقے آپ نے تیاری کرنی ہے. اس کی ہر چیز آپ نے پڑھنی ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں کون کون سے، ایون آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں کون کون سی ٹیکنیک استعمال ہو رہی ہیں. اور اس کے بعد جو ہے ڈین صاحب جو بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں وہ او آئی ای کے بارے میں لیتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کو نالج ہونا چاہیے کہ او آئی ای جو ہے وہ اس میں جو آپ کی ریلیٹڈ ڈیزیز ہے اس میں او آئی ای نے کیا ریسنٹ جو ہے وہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہیں وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ جس شعبے میں جاب کرتے ہیں تو وہ بھی انہوں نے اس کے بارے میں کافی زیادہ ڈیٹیل سے پوچھنا ہے. اور مجھ سے انہوں نے کافی زیادہ جاب کے بارے میں بھی پوچھا. جب میں نے انہیں بتایا کہ آئی ایم اے ویٹرنری آفیسر تو انہوں نے مجھ سے یہ بھی پوچھا کہ آپ فیلڈ میں کون کون سے کیس کرتے ہیں اور ان کیس کو کس طریقے سے آپ نے ہینڈل کیا. لائک انہوں نے مجھ سے تھلیریا کے بارے میں پوچھا کہ ایک گائے موجود ہے، آپ اس کو کس طریقے سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور اس کی ٹریٹمنٹ کیسے کریں گے. ڈین صاحب کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ ممبر ہوگا وی سی نومینیز. تو وی سی نومینیز ایکچولی ایک جو سلیکٹ ہوتے ہیں، ایک آپ کا جو مائنر سبجیکٹ ہے بایو کیمسٹری اور دوسرا جو اسٹیٹ ہے اسٹیٹسٹکس، اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے، تو بایو کیمسٹری والے ٹیچر نے جو وی سی نومینیز ہوتا ہے اس نے بھی آپ سے زیادہ تر جو ہے سینوپسس سے ہی پوچھنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ بایو کیمسٹری کے جو ہے جو آپ نے ڈیورنگ ڈگری جو ہے وہ آپ نے پڑھا تھا وہ تھوڑا سا آپ اس کو ٹچ کر لیں. زیادہ ڈیپلی نہیں پڑھنا ہے بلکہ سرسری طور پہ آپ نے پڑھنا ہے. اور اس کے بعد نیکسٹ آپ کا جو ممبر ہوگا جو جس نے ریٹرن بھی آپ سے کنڈکٹ کیا ہوگا، اس نے مجھ سے جیسے کویشچن پوچھے کہ ڈیزیز کے بارے میں کہ یہ ڈیزیز کیا ہوتی ہے، کہاں سے پھیلتی ہے، اس کی ٹرانسمیشن کیسے ہوتی ہے، اس کی ٹریٹمنٹ کیسے کریں گے، اس کا رول کیا ہے. اور اس کے بعد نیکسٹ ممبر وہ بھی آپ سے ڈیزیز کے بارے میں پوچھ سکتا ہے، میتھڈالوجی کے بارے میں پوچھ سکتا ہے. اور اس کے علاوہ وہ کرونا کیونکہ آج کل بہت زیادہ پھیل رہا ہے اس کے بارے میں بھی پوچھ سکتا ہے. لیکن مجھ سے جو بہت زیادہ کرونا کے بارے میں نہیں پوچھا گیا. مجھ سے بہت زیادہ جو ہے جو میرے سینوپسس میں
ڈیزیز ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ پوچھا گیا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا وی سی نومینیز ہوگا وہ آپ سے زیادہ تر اسٹیٹ کے بارے میں پوچھے گا، اور وہ اسٹیٹ جو ہے جو آپ کے سینوپسس میں اپلائی ہوتی ہے، وہ اس نے ڈیٹیل سے پوچھنا ہے کہ آپ نے کون سی اسٹیٹ لگانی ہے، سیمپلنگ کا پیٹرن کیا ہوگا، اور اسٹیٹ جو ہے کس لاجک کی بیس پہ آپ یہ لگائیں گے۔ اس کے بعد جو مجھ سے کویشچن پوچھے گئے، اور ایون آپ کویشچن پوچھے گیا وہ یہ تھا کہ آپ یہ جو ہے تھیسس یا آپ جو ہے اپنی ریسرچ کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نیکسٹ فیوچر میں کیا آپ جو ہے آپ کی پلاننگ ہوگی، کیا آپ کی نیو انوینشن ہوگی، ٹھیک ہے، تو کیا آپ کی ریسرچ کا رول کیا ہوگا، تو یہ بھی کویشچن پوچھا گیا۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کے جو سبجیکٹ ہیں اس میں جو ہے مختلف ڈیزیز کے بارے میں مجھ سے جو پوچھا گیا وہ بھی میں نے بتائے، تو آپ لوگوں کو بھی وہ جو ڈیزیز ہے کہ اس کے بارے میں ایون آپ کے سبجیکٹ کے جو ریلیٹڈ ٹاپکس ہیں وہ بھی آپ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو میں نے اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتایا ہے۔ اب میں آپ کو ٹو دا پوائنٹ ریلیٹڈ کچھ گائیڈ لائن دینا چاہتا ہوں۔ تو اس میں سب سے پہلے آپ انٹروڈکشن کو اچھی طریقے تیار کریں۔ انٹروڈکشن میں آپ نے اپنا نام، والد کا نام، آپ کہاں پر ریزیڈنٹ ہیں، اور اس کے بعد آپ کا اچھا ہابی کیا ہے، اور پھر آپ نے ایجوکیشن جو ہے وہ آپ نے بتانی ہے، میٹرک کی بتانی ہے، ایف ایس سی کی بتانی ہے، ڈی وی ایم کی بتانی ہے، کس سن میں کی، کیا گریڈ تھا آپ کا وہ بھی بتانا ہے، پھر ایم فل کا آپ نے بتانا ہے، اور ایم فل میں آپ نے اچھی طریقے سے جو اس کا ٹاپک ہے تھیسس کا وہ آپ کو آنا چاہیے، اور اس کی میتھڈالوجی آنی چاہیے، اور پھر پی ایچ ڈی کا جو سینوپسس کا ٹاپک ہے اور اس کی میتھڈالوجی وہ بھی آپ کو اچھی طریقے آپ نے بتانی ہے انٹروڈکشن میں۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے جو تیاری کرنی ہے وہ اس کی میں اس کا جو مین رول ہے وہ آپ کا سینوپسس ہے، جس میں کوئی گنجائش جو ہے نہیں ہوتی۔ سینوپسس کو اچھی طریقے تیار کریں۔ میں بار بار یہی آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو سینوپسس ہے اس کو اتنا اچھی طریقے تیار کریں کہ آپ یو آر دا کانفیڈنٹ، ٹھیک ہے، آپ کانفیڈنٹ ہوں، ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے تیاری کریں کہ آپ ہر کویشچن کا جواب لاجیکلی دے سکیں۔ تو یہ آپ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا او آئی ای کے بارے میں پڑھیں، اور اپنے سبجیکٹ کے بارے میں پڑھیں، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ اپنا کانفیڈنس جو ہے وہ آپ نے لوز نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو۔